السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و غزوات میں اسوہ حسنہ۔ یہاں آپ جہاد کا نام سن کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ جہاد، پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد خارجی، ایک جہاد داخلی۔ جہاد خارجی جو ہے وہ جو کفار و مشرکین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر پیکار ہو گئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، راستہ بند کر دیا، بہت پریشان کیا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا۔ یہ جہاد خارجی۔ اور ایک جہاد داخلی۔ جہاد داخلی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں، یعنی نفس کی جو بری خواہشات ہیں اور نفس جو غلط طریقے کی طرف آپ کو آمادہ کرتا ہے، غلط کام کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس سے جہاد کرنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ جہاد داخلی ہے۔ اس کو جہاد بالنفس کہا جاتا ہے، اور جہاد خارجی کو جہاد بالعدو کہا جاتا ہے، یعنی دشمنوں سے جہاد۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ سنیے پورا اس کے بارے میں۔ جہاد چونکہ اسلام کا ایک اعلیٰ و عظیم الشان مسئلہ ہے، اور مجاہدین جنت میں بلند تر مقامات پر فائز ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کی سربلندی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ہر قسم میں بنفس نفیس حصہ لیا، اور اللہ کی راہ میں دل و جان، دعوت و بیان، سیف و سنان، غرض ہر چیز کے ذریعہ سے جہاد فرمایا، اور آپ کے تمام اوقات جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھے۔ اس لیے آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قابل قدر تھی۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے۔ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ شدید معارضت کے وقت پر حق بات کہی جائے، جیسے جابر و ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، جس سے ایذا کا بھی خطرہ ہو، یعنی تکلیف پہنچنے کا بھی خطرہ ہو، تو بھی آپ حق بات کہہ دیں، یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ اس قسم کے جہاد میں انبیاء کرام کا حصہ کافی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کامل اور اعلیٰ ترین مجاہد تھے۔ نیز اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا جانے والا خارجی جہاد بندے کے داخلی جہاد، یعنی جہاد نفس کی فرع اور شاخ ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ جہاد خارجی یہ فرع ہے، شاخ ہے، یعنی بعد میں ہے۔ پہلے جہاد داخلی یعنی اپنے نفس سے جہاد، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی ذات و نفس سے جہاد کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاد بالنفس جہاد بالعدو پر مقدم ہے، یعنی اپنے آپ سے جہاد کرنا یہ مقدم ہے دشمن سے جہاد کرنے پر۔ پہلے آپ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کریں۔ یہ دونوں دشمن ہیں، اور بندے کو ان دونوں سے جہاد کرنے کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا دشمن بھی سامنے کھڑا ہے، اس سے جہاد کیے بغیر ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کے مقابلہ کرنے سے باز رکھنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ دشمن شیطان ہے۔ یعنی ہم کو تین جہاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے شیطان سے، یعنی اپنے دشمن شیطان سے بچنا ہے، پھر اپنے نفس سے جہاد، پھر خارجی جہاد یعنی جہاد بالعدو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن سمجھو۔ یعنی شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دشمن سے یعنی شیطان سے بچنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اسے دشمن سمجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری وسعت اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح یہ تین دشمن ہیں جن سے بندے کو جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے، اور بندے کو اس کے مقابلے کی قوت اور مدد بھی دی گئی ہے، اور فریقین میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعہ آزمایا گیا ہے، اور بعض کے لیے فتنہ ہے، تاکہ ان کے حالات و معاملات کا امتحان ہو سکے۔ چنانچہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، عقل اور قوت سے نوازا ہے، اور ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور انبیاء کرام کی بعثت کی، اور فرشتوں سے نصرت فرمائی۔ چنانچہ دشمن سے جنگ کے دوران جو چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس سے مطلع فرمایا، اور ان کو بتایا کہ اگر اس کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوتے رہیں گے، اگر اس کی اطاعت سے روگردانی کریں گے تو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیں گے، اور ایسی صورت میں بھی مایوسی کی چندہ ضرورت نہیں، بلکہ صبر و استقامت سے ان زخموں کا بھی مداوع کیا جا سکتا ہے، اور دشمن پر غالب ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ نیکوکاروں اور پرہیزگاروں اور صبر کرنے والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ذات پاک مومنین کی اس وقت مدافعت اور نصرت کرتی ہے جب وہ اپنے آپ مدافعت سے عاجز اور قاصر ہو جاتے ہیں، اور ان کی نصرت اور مدافعت سے وہ فتح یاب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن انہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا یہ حق ہے کہ بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے، تاکہ اس کا قلب، زبان اور تمام جوارح یعنی اپنے بدن کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں، بلکہ ہمہ تن یعنی خود سے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اپنی ذات کا نہ رہے۔ شیطان کے ساتھ جہاد کی صورت یہ ہے کہ اس کے وعدے کی تکذیب کی جائے، اس کے حکم کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور غلط تمنائیں دکھاتا ہے، محتاجی کی طرف لے جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کراتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور ہدایت و ایمانی اخلاقیات سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں جہادوں سے بندے کے اندر ایک قوت و ہمت پیدا ہو جائے گی، جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ قلبی، لسانی، مالی اور جسمانی جہاد کر سکے گا، جس کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں سلف و صالحین کی مختلف تعبیرات اور توضیحات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہاد نام ہے پوری قوت صرف کر دینے کا، اللہ جل شانہ کے متعلق کسی طرح کی ملامت سے خائف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نفس اور خواہشات کے ساتھ مقابلے کا نام جہاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا، تو دین میں آسانی سے مراد عقیدہ، توحید اور عمل میں آسانی مراد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین، روزی، عفو و مغفرت کے سلسلے میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیا ہے، اور جب تک جسم میں جان ہو توبہ کا موقع ہے، ہر برائی کا کفارہ ہے، حرام کے بدلے حلال چیز ہے، ہر تنگی سے پہلے اور بعد میں آسانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی بندوں کو طاقت نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔